بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، اماں کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بڑھیا بولی، بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ درہم راستے میں کہیں گر گئے، اب وہ کیا خیال کرے گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا جارو قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے اور بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیض خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے اور پھٹا پرانا کپڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے۔ فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور گھر کے لیے واپس ہوئے تو دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اماں اب کیا بات ہے؟ بڑھیا بولی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوگی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوگی، برا بھلا کہے گی، سزا دے گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ آپ بڑھیا پر بڑا ترس آیا اور اسے تسلی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دی۔ اللہ کے رسول بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے حضور کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھر میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی۔ کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازے کے بالکل قریب آ گئی اور مشتاق تھی، وہ دل نواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمتوں کا برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سن لیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی۔ اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتینوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے تو ہم اسے اسی وقت آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور ان سب خواتینوں کو دعا دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اسخیا عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدوی ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ ظاہر بن حرام جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔ ظاہر جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول بھی اسے سحری تحفے دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن وہ اللہ کے رسول نے ایسا اعزاز فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں، ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ یقیناً شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے نا واقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور انہیں بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے، دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازی سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغات لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑے ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو اس کے پیچھے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے، ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا، وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو کی سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری انداز میں فرمایا، لوگوں کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو بھلا کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا، میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے یہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے یہاں بڑے قیمتی ہو۔ سبحان اللہ۔